میں ڈاکٹر سائرہ بلال ہوں اور میں رومیٹولوجسٹ ہوں DMV ایریا میں. میں ریپرزینٹ کرتی ہوں آلموسٹ 2000 امریکن فزیشینس کے گروپ کو جو پاکستانی ڈسینٹ کے ہیں. عمران خان نے جب آئے ہیں حکومت میں تو اگین پاکستان کا امیج چینج ہونا شروع ہو گیا. ایک وہ پڑھے لکھے انسان ہیں, ان کا تھاٹ پروسیس کلیئر ہے اور ان کے دل میں پاکستان کے لیے محبت ہے. وہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آف کورس ہم ایسے لیڈر کو سپورٹ کرنا پسند کریں گے نا جو ہمارے لیے سوچے گا, جو آپ کے لیے سوچے گا اور جس نے کوئی کرپشن نہیں کی اتنے سالوں میں. اچھا, ہماری یہاں پہ جو سب سے بڑی ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز نہ ہو اور ڈیموکریسی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہمارا ملک ڈیموکریٹک نہیں ہوگا تو کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوگا, ہمارے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا. تو اسٹینڈ فار ڈیموکریسی, اٹس اے ڈیتھ. کیونکہ ہم سب اتنے خوش تھے, وی ور سو پراؤڈ کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کا امیج چینج ہو رہا تھا دنیا میں, اور پھر ایک دم وہی ڈارکنیس آ گئی. تو ہم سب تو لٹرلی روئے تھے اور ہم اب تک رو رہے ہیں. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ کس طرح ظلم ہو رہا ہے, ٹارچر ہو رہا ہے, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, تو آف کورس ہمیں بھی اسی طرح دکھ ہوتا ہے جس طرح آپ سب کو ہوتا ہے. اور ہم لوگوں کی خواہش تو یہ ہے کہ ہم کچھ پازیٹیو انفلوئنس کر سکیں. یہاں امریکہ میں رہ کے ہم جتنی جدوجہد کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ سب جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ سب کے دل میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ محبت ہے. ہم سب کو پاکستان پہ فخر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پروگریسو کنٹری بنے. تو آپ سب مل کے آپ سوچیں کہ اگر آپ ایک اچھا کام پاکستان کے لیے کریں گے, آج آواز اٹھائیں گے, تو آپ پاکستان کے مستقبل میں بہت زیادہ پازیٹیوٹی کریٹ کریں گے. ہم سب کی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح یہاں پہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, لابی کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, آپ سب بھی آواز اٹھائیں. اگر آپ لوگ فزیکلی نہیں باہر نکل سکتے تو میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کریں, ٹویٹ کریں, فیس بک پہ ایکسچینج کریں انفارمیشن, لوگوں کو سپورٹ کریں. ہر بندے کا ایک اچھی نیت والا کام پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتا ہے. پاکستان انوالو نہیں ہوتے تھے ان چیزوں میں, لوکل پالیٹکس میں. عمران خان کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی اب یہاں پر لوکلی انوالو ہو رہے ہیں. یہ اس کی وجہ سے ہمیں سارا جو ہے ویژن ملا ہے, یہ اس کی وجہ سے ہمیں ساری انسپریشن ملی ہے. ہم وہ لوگ تھے کہ جو باہر آ کے بولنا بھی پسند نہیں کرتے تھے, جو پالیٹکس میں بالکل حصہ نہیں لیتے تھے, جن کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو پالیٹیشینس ہیں یہ ان کا کام جو ہے وہ کرپشن ہے, ان کا کام جو ہے تو وہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے, اور ان کا کام لوگوں کی ایکسپلائٹیشن ہے. لیکن اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جو خان ہے ہم اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہیں, اور خان کے پیچھے ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ خان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اگر ہم پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں خان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, اور اس کے ویژن کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنا پڑے گا, اس کے لیے ہمیں کانسٹیٹیوشن کو سپورٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا کہ ایک ہی لا سب لوگوں کے لیے, جیسے کہ دو نہیں ایک پاکستان. تھینک یو جی. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر ملک عثمان ہے اور میں ادھر ورجینیا میں پریکٹس کرتا ہوں. میں جو پاکستان کا فزیشین کا گروپ بنا یہاں پر, میں اس کا ممبر بھی ہوں, اور ہم ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس کے بننے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب خان صاحب کے اوپر انہوں نے اسیسینیشن اٹیک کیا تو وہ ایک ہی لیڈر ہمیں 70 سال کے بعد ملا ہے, جو کہ قائد اعظم کے بعد, جس سے ہماری توقعات اور امنگیں وابستہ ہوئی ہیں. ان سے پہلے تو جو بھی ہمیں لیڈر ملے ہیں انہوں نے جو پاکستان کا حال کیا ہے, جو پاکستان کی اکانومی کا حال کیا ہے, جو پاکستان کی سیکیورٹی کا حال کیا ہے, جو پاکستان کی معیشت کا حال کیا ہے, وہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر لاکھوں کا قرض جو ہے وہ ادا ہوتا ہے. تو ہم اس سلسلے میں یہ کوشش کر رہے ہیں اب کہ جو ایک لیڈر ہمیں مل کے آئے ہم اس کی ویلیو کریں. یہ وہ لیڈر ہے جس نے ہمیں اکٹھا کیا ہے ایک چیز کے اوپر, اور وہ چیز ہے لا الہ الا اللہ. باقی جو لیڈر آتے تھے, کوئی آپ کو پنجاب کا نعرہ لگاتا ہے, کوئی آپ کو سندھی کا نعرہ لگاتا ہے, کوئی آپ کو بلوچی کا نعرہ لگاتا ہے. یہ وہ واحد لیڈر ہے کہ جس نے ساری ذاتوں کو ختم کر کے آپ کو لا الہ الا اللہ کے اوپر اکٹھا کیا ہے. یہ وہ لیڈر ہے جس نے آپ کو سنی, شیعہ, وہابی, بریلوی, دیوبندی ان سب چیزوں کو ختم کر کے ایک قوم بنایا ہے. دیکھیں حالات بہت پتھیٹک ہے پاکستان کے, بہت زیادہ. آپ بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی, کیا ڈیموکریسی ہے نا, آپ نے نکال کے جس کا دل کرتا ہے جس کو اٹھا دیا بٹھا دیا, لوگوں کے گھر جا کے آپ انویٹ کر رہے ہیں. کس قسم کی ڈیموکریسی ہے, کیا کریں آپ؟ اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی آپ کر رہے ہیں. باہر کسی کنٹری میں ہوتا ہے ایسے آپ کر سکتے ہیں؟ تو ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں نا, کچھ بھی نہیں ہے. ایک ون مین رول چل رہا ہے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے. That has to finish. It has to finish and that's the only thing is, میرے خیال میں the only thing is کہ لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں نہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی امید ہے نہ اپنے کرنٹ پولیٹیشین سے کوئی امید ہے. تو people has to stand and just work for it.
السلام علیکم, آئی ایم ڈاکٹر زری بابر فرام ورجینیا. خان صاحب کے ویژن کے علاوہ مجھے آپ کوئی اور چوائس بتائیں, کیا چوائسیز ہے؟ جو چوائسیز ہمارے پاس اب تک ہیں, ہم آزما چکے ہیں, نسلوں سے آزما چکے ہیں. تو ون تھنگ از کہ سم تھنگ نیو, the other thing is the person has proved himself from so many grounds کہ ٹھیک ہے I did this. مجھے ایسا لگتا ہے کہ at this point there is nothing, no better choice than Imran Khan what we have right now. دوسری بات یہ ہے کہ why we professional, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ اپنے ملک سے بہت دور ہیں. The only thing ہم اپنے ملک کے لیے کر سکتے ہیں beside having a good name outside, ہم جہاں جاتے ہیں professionals ہیں, لوگ فخر سے بتاتے ہیں میرا ڈاکٹر پاکستانی ہے, right? That's what we want for our country to come. ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک بھی اتنا ہی ایڈوانس ہو, اتنا ہی ہو کہ باہر کے ملکوں میں جب ان کے ڈاکٹروں کی قدر ہے, ایک گورا آتا ہے میرے پاس, کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے, they don't see it. وہ کہتے ہیں جی ہمارا ڈاکٹر بڑا کمپیٹنٹ ہے پاکستان سے, تو ہمارا کنٹری کیوں نہ اتنا کمپیٹنٹ ہو. تو this is my point is and I think and this is my wish it کہ ہمارا ملک اتنی اوپر جائے کہ لوگ صرف ان کے ڈاکٹروں سے علاج نہ کرائیں, وہاں جا کے بھی علاج کرانا پسند کریں ایسا اس کنٹری کو. خان صاحب کو اوورسیز پاکستانیز اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں, اوورسیز پاکستانیز نے وہ دنیا کی سائٹ دیکھی ہوئی ہے جو ہمارے بیچارے پاکستانی جس سے ڈپرائیوڈ ہیں. جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے جو کچھ دیکھ لیا ہے وہ ہمارے جو پاکستان میں مقیم ہے پاکستانی بھائی, جو زیادتی ان کے ساتھ ہوتی ہے, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں, جو وہاں پہ ڈیموکریسی جس طرح ڈیریل کی جا رہی ہے, ان سب چیزوں کا ہمارے جو پاکستان میں مقیم ہے پاکستانی ان کو کانسیپٹ نہیں ہے. جب پاکستانی وہاں سے نکلتے ہیں, ہم اوورسیز پاکستانیز ہم ایک بالکل ڈفرینٹ معاشرے میں رہتے ہیں, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہاں پہ انسانی حقوق کو کیسے ری انفورس کیا جاتا ہے, آپ کے ڈیموکریسی کو یہاں کیسے امپاورمنٹ دی جاتی ہے, آپ کو جو کچھ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں. تو اس لیے ہم وہ سب کچھ دیکھ کے جب ہم عمران خان جیسے ایک سچے ایماندار اور ایک زبردست لیڈر کو ہم دیکھتے ہیں, جو ہمارے پاکستانیوں کو وہی جو ویسٹ میں اصول ہیں, وہی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ٹیچنگز دی ہیں, جو ایک مدینے کی ریاست کی جو بات کرتے ہیں, وہ ویسٹ میں ہے اور وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے. تو وہ عمران خان وہ سب حقوق جو ہے ہمارے پاکستانیوں کو دینا چاہتا ہے. تو اس لیے کیونکہ ہم نے وہ سائٹ دیکھی ہوئی ہے, اس لیے ہم پاکستانی جو ہیں اور عمران خان جہاں بھی ہیں دنیا میں, ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور تو بنیادی طور پہ ہماری جو اسٹرگل ہے وہ اس لیے ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے لیے, رول آف لا کے لیے, اور بنیادی طور پہ ایوری باڈی شوڈ بی انڈر دا سیم کانسٹیٹیوشن, سیم لا, جوڈیشری, ہمارے پولیس سسٹم. دیکھیں غریب کی وہاں پہ عزت نہیں ہے, بڑے لوگ بچ جاتے ہیں, غریب سالوں سال جیل میں رہتا ہے. کیا جرم کیا ان لوگوں نے؟